ایران نے مستقل جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کا دعویٰ گزشتہ روز مسودہ پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسویس کے مطابق امریکہ نے ایران کی تجاویز میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ امریکہ نے ایران کی 90% میزائل کی فیکٹریاں تباہ کر دیں۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب رہیں۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایرانی قیادت کے حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں اصل لیڈر کون ہے۔ ایران جنگ جاری رہے گی یا نہیں؟ صدر ٹرمپ کے پاس فیصلے کا آج آخری دن۔ کانگریس سے منظوری کے لیے 60 روزہ آئینی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے پاس کانگریس سے منظوری کے لیے 30 دن کی توسیع لینے کا اختیار موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کر دیا۔ کہا کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 سے 5 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی۔ امریکی وزیر جنگ کے سامنے ایران جنگ کے خلاف نعرے گونج اٹھے۔ کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے بینرز اٹھا کر ایران جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ میں $25 ارب پھونک دیے گئے۔ امریکی عوام مہنگے تیل اور گیس کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایران میں شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔ کیا یہ امریکہ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹرز کی امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ پر چڑھائی۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باقاعدہ ثالث۔ امریکہ نے جارحیت اسرائیل کے دفاع کے لیے کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق کئی ممالک نے مذاکرات میں مدد کی پیشکش کی، لیکن اصل ثالث پاکستان ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق دوبارہ مذاکرات کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر سب کو بتائیں گے۔ تہران میں مشتبہ ڈرونز اور چھوٹے ایئرکرافٹ کی آمد پر ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق وسطی، جنوبی اور مغربی شہر کے کچھ حصوں میں چھوٹے طیاروں اور جاسوس ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کی توسیع قرار دے دی۔ دنیا نے ایران کی برداشت اور امن پسند فطرت کا مشاہدہ کر لیا۔ ایرانی قوم اپنی استقامت اور آزادی کی قیمت چکا رہی ہے۔ غیر منصفانہ روشن کا تسلسل ناقابل برداشت ہے، ایرانی صدر کا بیان۔ ایرانی اسپیکر کا بحری ناکہ بندی پر امریکہ کو دلچسپ جواب۔ نیو یارک سے ویسٹ کوسٹ اور لاس اینجلس تک 2 دیواریں 7,755 کلومیٹر کی بنیں گی۔ دونوں دیواریں ایران کی سرحدوں سے 1,000 کلومیٹر کم ہوں گی۔ گڈ لک پیٹ ہیگسٹ، اسپیکر کالیبوف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکی بحریہ نے مشرق وسطی میں جہازوں کا ایندھن، خوراک، گولہ بارود اور ضروری سامان دوبارہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جاری تصاویر میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ڈیلبرٹ ڈی بلیک پر سامان لادا دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ، فوٹیج بھی جاری کر دی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ LNG کی دستیابی اور آبی ذخائر میں بہتری کے بعد ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان۔ 14 اپریل سے جاری 5 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ ختم کر دی۔ ڈیزل یا فرنس آئل سے بجلی پیدا کرتے تو بہت مہنگی پڑتی، صارفین پر بوجھ بڑھتا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا ویڈیو بیان۔ ٹرانسمیشن سسٹم میں فالٹ نہ آنے کی دعائیں۔ کہا 46 نہیں 32,000 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت ہے۔ نواز شریف کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ پیٹرول کی اصل لاگت $246.31 فی لیٹر، باقی $153.55 ٹیکس اور منافع۔ ڈیزل پر بھی عوام سے $146.46 ٹیکس اور منافع وصولی کا انکشاف۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے پیٹرول مزید $6.51 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $399.86 مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $19.39 اور لائٹ ڈیزل $17.03 فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ وزارت پیٹرولیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر شہری شدید ناراض، قیمتوں میں اضافہ مسترد، حکومت سے مطالبہ کیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد کی حدود میں مفت سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی فیصلہ جلد متوقع۔ سندھ حکومت نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے $2,000 ماہانہ سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، IMF نے عالمی پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ تنازع سے توانائی کی منڈیاں، تجارتی راستے اور مالیاتی حالات متاثر ہوئے۔ پاکستان کا IMF پروگرام درست سمت میں ہے، معاشی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے بہتر تیاری کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بھی توانائی اور خوراک کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے
کا SDPI کی تقریب سے خطاب۔ برطانوی برنٹ خام تیل $111 فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل ہو گئی۔ مشرق وسطی کی جنگ کے تباہ کن اثرات، ملک میں مہنگائی 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اپریل میں مہنگائی وزارت خزانہ کے تخمینے سے بھی زیادہ رہی، مارچ کے مقابلے میں 2.48% کا اضافہ، مجموعی شرح 10.89% تک جا پہنچی۔ چین کے شہر سانیہ میں پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت اور معاہدے پر دستخط، صدر آصف زرداری کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ پنجاب میں 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے مالی امداد کے پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ حکومت پنجاب نے پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا۔ نئے قوانین کے تحت پتنگ بازی صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر کی جا سکے گی۔ چھت کی 4 دیواری کی اونچائی کم از کم 3.5 فٹ ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد جمع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کر دی۔ مریم اورنگزیب نے ثقافتی ورثہ پنجاب کی پہچان قرار دے دیا۔ سیاحت کا شعبہ معیشت کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات، مراد علی شاہ کی ڈنمارک کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ڈنمارک کی سفیر کے مطابق کیٹی بندر کی ترقی علاقائی تجارت کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ کرپشن ثابت کر دیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، اربوں روپے خرچ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جس بھی ٹینڈر میں کرپشن ہوئی ہے ثبوت دے، فوری ایکشن ہوگا۔ 4,000 ارب روپے صوبے کا حق ہے، یہ رقم ان کے گھر نہیں آئی۔ وفاق صوبے کے بقایا جات ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا خطاب، پشاور میں ناردرن بائی پاس روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کوئٹہ میں وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کی قیادت میں حکومتی وفد کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات، مدارس رجسٹریشن سمیت سیاسی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ حکومتی وفد اور اپوزیشن کا آئندہ بھی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں FIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ، اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے سال کے اختتام تک FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہدف قرار دے دیا۔ قبائلی سردار شناختی کارڈ ڈومیسائل کی تصدیق کے اہل نہیں، قانون کے مطابق سرداری نظام 1976 میں ختم ہو چکا۔ وفاقی آئینی عدالت کا سرداری نظام اور شناختی دستاویزات کی تصدیق پر فیصلہ۔ ساہیوال کے چک بشیرہ میں گھر سے 2 کم عمر بھائیوں کی لاشیں ملی ہیں، پولیس نے بچوں کی والدہ کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا۔ لاہور میں شمالی چھاونی کے علاقے سے اغوا ہونے والا 3 سالہ بچہ موسیٰ راولپنڈی سے بازیاب، اغوا کار 3 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو واپس یونان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکے جانے اور اس پہ سوار کارکنوں کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پاکستان، ترکی اور ملیشیا سمیت 11 ممالک کا گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ، ایتھنز میں گرفتاریوں پر احتجاج۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے لیے خیموں کی زندگی بھی عذاب، کیمپوں میں چوہے اور کھٹملوں کی الغار، مظلوم فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بھارت کے آپریشن سندور میں ناکامی سے پاکستان کا عالمی کردار مزید مستحکم، فرانسیسی اخبار کے مطابق ٹرمپ کے اقدامات سے مودی کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مودی کی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ مودی کی جانب سے انتخابی حد بندی کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے مودی کی عالمی حیثیت کمزور کر دی۔ بھارتی روپے کی قدر میں کمی سے بھارتی معیشت بھی زوال کا شکار ہے۔ ہندوتوا نظریے کا پرچار، مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی جرائم کی شرمناک تاریخ، پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جاری ظلم اور بربریت میں مزید اضافہ کر دیا۔ انتہا پسند بی جے پی نے مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر سے بے دخل کرنے کے لیے سرعام قتل کی دھمکیاں دیں۔
मोदी ने रियासती जबर को मजीद बढ़ाते हुए भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन बना दी। मौरका हक को 1 साल मुकम्मल, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का पैगाम। शहरियों के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कश तबकात की कुर्बानी जिंदगी को रवा दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आयनादार हैं। सदर और वजीर आजम का पैगाम। ईरान वुमेन्स नेशनल हैंडबॉल टीम की एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद जश्न मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आज आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी।